بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک طرف ناظرین حکومت کی تمام فسادیت، ظلم زیادتی ہار گئی، عوام جیت گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا عوام کو دیا ہوا شعور حکومت کے لیے درد سر بن گیا۔ حکومت نے لا قانونیت، ظلم زیادتی کی انتہا کر دی۔ بلوچستان میں 24 گھنٹوں میں سرکاری املاک کا جلاؤ گھراؤ، لوٹ مار اور کے پی کے میں، اور دوسری طرف پنجاب میں حکومت صرف سیاسی مخالفین، انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو کچلنے پر، ان کے زمین تنگ کرنے پر، ان کے معاشی قتل کرنے پر، انہیں دھمکیاں دینے پر مجبور ہے۔ دوسری طرف سمڑے آل کا عوام کا جمع غفیر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے کے لیے شروع، وہاں بھی پولیس گردی شروع کر دی گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کے کیمپ پر دوسرے شہروں سے لوگ جا رہے ہیں، لوکل ووٹر ہی نہیں کر رہا، جبکہ تحریک انصاف کے لیے لمبی لائنیں ہیں۔ اور بعض صحافی اسد اللہ خان اور دیگر اور کئی صحافیوں نے کہا کہ اگلا الیکشن شفاف ہوتے ہیں تو یہ 4-5 بجے تک ہی مسلم لیگ نون کے کیمپ بند ہو جائیں گے اور یہ گھر چلے جائیں گے، کیونکہ عوام نے عمران خان کی کال پر، عمران خان نے کہا تھا یاد رکھیں کہ پہلے بھی انہوں نے 2018 میں فارم 47 کے ذریعے جیتے تھے اور جعلی فارم 45 کیے تھے۔ انہوں نے عوام کو مطالبہ کیا عمران خان نے کہ آپ گھروں سے نکلے، نہ صرف ووٹ ڈالے، 5 بجے تک پولنگ سٹیشنوں میں رہے، اور اس کے بعد پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ خود یقینی بنائے فارم 45، اور یہ ان فراڈیوں کو بتانا ہے کہ ان کے خلاف عوام احتجاج پر ہے۔ ناظرین، سمڑے حال میں انتخابات میں دھاندلی کی اطلاعات ہر طرف سے آ رہی ہیں۔ عالیہ حمزہ کے مطابق انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جس طرح تحریک انصاف نے سمڑے حال میں اپنے ایم پی اے کی انتخابی مہم چلائی ہے، اس سے حکومت گھبرا گئی ہے۔ حکومت کے وزراء، مشیر اور سرکاری مشینری کو جو ناکامی ہے، اس کے بعد حکومت اپنی دہشت گردی اور طاقت کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگوں کو نیچے کرنا چاہ رہی ہے۔ عالیہ حمزہ کے مطابق سمبڑے حال ضمنی انتخابات میں دھاندلی کی اطلاعات تیزی سے آ رہی ہیں اور یہ سرکاری افسران اپنی سرپرستی میں کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا 40 پولیس والے پولنگ سٹیشن کے اندر بندوقیں لے کر کھڑے ہیں، ان کا عوام کو تحفظ دینا کام ہے یا ووٹ چوری کرنا؟ جبکہ تحریک انصاف کے جہاں جس نے بیج لگایا ہوتا ہے، جھنڈا لگایا جاتا ہے، انہیں پکڑا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پنجاب بھر میں اس وقت احتجاجی تحریک کے ساتھ ساتھ سمڑے حال الیکشن میں کامیابی اگر فارم 47 نہیں تیار کیا جاتا تو یقینی ہے حکومت اپنی شکست دیکھ کر مریم کی ناقص پالیسی، پنجاب میں بڑھتی ہوئی کرپشن، لوٹ مار اور طاقت کے ناجائز استعمال سے ووٹر ان سے متنفر ہو چکا ہے اور ووٹر اس وقت عمران خان کی طرف جا رہا ہے۔ عالیہ حمزہ نے کہا کہ ہمیں درجنوں مرتبہ گرفتار کیا گیا لیکن یہ عوام کی نظروں سے گر چکے ہیں۔ ناظرین، اسی الیکشن کے سلسلے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ ظلم کے خلاف عوام کو کھڑا ہونا ہے۔ جس طرح انہوں نے 8 فروری 2024 کو ووٹ ڈالے تھے، آج سمڑے حال میں جا کے عمران خان کے امیدوار کو ووٹ ڈالیں اور 5 بجے تک پولنگ سٹیشن کے باہر رہے اور پولنگ ایجنٹ متحرک لگائے جائیں اور ان کی کاپیاں لی جائیں۔ یہاں ہم بھی یہ دھاندلی کی کوشش کریں گے۔ تمام تر سرکاری وسائل کے ناجائز استعمال کے باوجود تحریک انصاف کی ابتدائی طور پر وہاں موجود صحافیوں اور غیر جانب حلقوں کے مطابق واضح برتری نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی حکومت کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ کبھی خبریں چلواتے ہیں امریکہ سے ڈاکٹر آ گئے، تاجر آ گئے۔ بھائی، جس ملک میں آپ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے، آپ عدالت کا حکم نہیں مانتے اور صحافی ایک خبر دے دے تو آپ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کا بیان کیوں چلایا، عالیہ حمزہ کو لائیو کیوں دکھایا ہے، اور اپنے مرضی کے سرکاری لگڑ بگڑ اور چمچے کچے بٹھا کے عمران خان کے زہر اگلتے ہو۔ لیکن عمران خان تم پر حاوی ہو چکا ہے۔ بند کمروں میں ہونے والی میٹنگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ تو عوام مزید جڑتی جا رہی ہے، عمران خان کی شکست ناممکن ہے، لہذا عمران خان کو جیل میں رہنے دو۔ ایک بڑے سیاستدان نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ کا
کہ ہمیں طاقتور حلقوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ عمران خان جیل میں رہے گا، کیونکہ عمران خان جیل سے باہر آیا تو عوام کا جمع غفیر جس طرح ان کا استقبال کرے گا اسے شکست دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے، بانی پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف حکومت کے دعوے چھوڑے، انہوں نے ملک کو معاشی بدحالی کے کنارے کھڑا کر دیا ہے۔ کوئی بیرونی طاقتیں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ تو دور کی بات، پاکستان کی 80% اشرافیہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک پیسے لے جا رہے ہیں، جس میں حکومت ملوث ہے۔ یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، سلمان اکرم راجہ، عالیہ حمزہ، صاحبزادہ حامد رضا، راجہ ناصر عباس اور تمام اپوزیشن کا ہے کہ حکومت کی انتقامی کارروائیوں کے بعد عوام میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ایک تلخ حقیقت بن چکی ہے۔ اسی لیے عمران خان نے کہا کم حوصلہ اور برداشت نہ کرنے والے لوگ پاکستان تحریک انصاف مہربانی کر کے چھوڑ جائیں، ان سے کسی سے شکوہ نہیں کریں گے، وہ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ان کی جگہ دلیر، بہادر اور جمہوریت کے لیے جدوجہد اور حقیقی آزادی کے لیے ڈٹے کھڑے رہنے والوں لوگوں کو آگے لایا جائے۔ ناظرین، دوسری طرف ابوذر سلمان نیازی نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ فیصلہ تو دور کی بات ہے کہ ارجنٹ کیس لگوانا ایک بڑی خبر ہوتی ہے، فیصلے تو دور کی بات، ارجنٹ کیس لگوانا بھی ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے۔ نواز شریف جہاز میں بیٹھیں تو کیس لگ جاتے ہیں، جبکہ ہماری عدالت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ہمارے لیے کیس لگ جانا ہی ایک خوشخبری ہے، لیکن اس کی سماعت نہیں ہوتی۔ اگر عدلیہ اسٹیبلشمنٹ سے آزاد ہو جائے تو خان صاحب کو ایک ہفتے میں تمام کیسوں میں باعزت بری ہو کر رہا ہو سکتے ہیں۔ میرٹ کیس سنیں تو القادر کیس کا وہی حال ہوگا جو سائفر کیس میں ہوا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے ہر طرف ڈیل کر کے ملک چھوڑ کر بھاگنے والے، ملک چھوڑ کر جانے والے نواز شریف، جن کا نام ECL میں ہونا چاہیے تھا، جو میں فے فلیٹ کے نہیں دے سکے، سٹیل مل کے نہیں دے سکے، کوئی بھی اپنا ابھی تک کھاتا صاحب نہیں دے سکے۔ بعض خبروں کے مطابق 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہنے والے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے بھائی اور پنجاب میں فسادیت اور ظلم کی زندہ نشانی کے والد سابق وزیر اعظم کہا جاتا ہے، خصوصی طیارے سے، خصوصی پرواز سے لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن یہ واحد وزیر اعظم ہے کہ وزیر اعظم عید اپنی بیٹی، اپنے بھائی بھتیجوں کے ساتھ منانے کی بجائے کہا جاتا ہے سابق وزیر اعظم خصوصی پرواز سے لندن روانہ ہو، عید الاضحیٰ وہ لندن میں ہی منائیں گے اور میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں گے۔ ان کے میڈیکل چیک اپ بڑے ہوتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان، نواز شریف سابق وزیر اعظم پچھلے دنوں میں ہونے والے ایک فیصلے سخت نالاں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد آ جاؤ۔ ناظرین، صدر پاکستان نے بھی ایک طنز باز طاقتور حلقوں کو کیا ہے، طاقتور حلقوں کو کیا۔ ناظرین، یہ نوٹ کرے، سیاست.com پہ انہوں نے کہا سیاست چھوڑ دو، سیاست ہمیں کرنے دو، سیاست چھوڑ دو، سیاست ہمیں کرنے دو۔ صدر آصف علی زرداری کی کرکٹ ٹیم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، دراصل یہ ہاتھ انہوں نے کسی اور کے آگے جوڑے ہیں، کیونکہ سیاست تو سیاستدانوں کو کی نہیں کرنے دی جا رہی، صحافت کو صحافیوں کو نہیں کرنے دی جا رہی، اس کے ٹھیکیدار کچھ اور مان گئے ہیں۔ ججوں کو، آئین پسند ججوں کو انصاف نہیں کرنے دیا جا رہا۔ لیکن ناظرین، یہ صورتحال ہے کہ مریم نواز کہا جاتا ہے بڑی میٹنگوں میں خاصی پریشان نظر آتی ہیں، اچانک ناراض ہو جاتی ہیں اور وہاں جاتی ہیں، ایک مائک رکھا ہوتا ہے، آن کیا ہوتا ہے، اور ایک بچی بیچاری کو جسے پہلے سکھایا پڑھایا یا برگلایا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے سب دی ماں آ گئی ہے، تو محترمہ ان کو پھر گلے لگاتی ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن محترمہ، پنجاب میں کرپشن 70 سالہ تاریخ کی سب سے زیادہ ہے، اس کرپشن کو روکیں۔ اگر ملک میں آپ امن چاہتی ہیں، اگر پاکستان میں تھوڑی سی اپنی گڈ ول چاہتی ہیں، پہلی دفعہ وزیر اعظم بنائی ہے، آپ اچھا کام کر سکتی ہیں، لیکن انتقام کی آگ کو بجھانا ہوگا، اختلافی آوازوں کو سننا ہوگا، چاہے آپ کے حق میں ہو چاہے آپ کے خلاف ہو۔ آپ تو کہتی تھی عثمان بزدار کرپٹ ہے، تو اس نے ساروں بیوروکریسی لگائی، اس کے ایک بندے کے خلاف آپ نے کاروائی کی، آپ کی حکومت کو 1.25 سال ہو گیا، ایک بیوروکریٹ کے خلاف کاروائی کی، اور آپ کی پولیس افسر بیوروکریٹ سب سے دھندا بڑا، کچھ افسران کا دھندا، کچھ، اب میں سب کا نہیں کہہ رہا،
پیسوں کا لین دین اور زمینوں کے قبضوں میں ارب پتی ہو گئے ہیں، کون کس کا پارٹنر ہے یہ کہانی پھر صحیح۔ ناظرین دوسری طرف سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھی نے کہا آج اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار نواز شریف بھی ہے اور شہباز شریف بھی ہے، کیونکہ میں ان کی حکومت ہے، کیونکہ ملک میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ نواز شریف اگر 1924 کے الیکشن میں شکست تسلیم کر لیتے تو اس ملک کے حالات مختلف ہوتے۔ میرا بھی سوال ہے کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ نواز شریف کو یو ٹرن لینا پڑا اور ووٹ کو عزت دو کی بجائے، بظاہر وہ کہتے ہیں انہوں نے کسی اور شاید بوٹ شوٹ اس قسم کی، میں تو کبھی گفتگو بھی نہیں کرتا۔ ناظرین یہ وہ حالات ہے جس کی وجہ سے پاکستان سخت مشکلات کا شکار ہے۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ نون لیگ فارم 47 کے ماسٹر ہیں، نون لیگ کی بدماشی کی صورتیں قابل قبول نہیں۔ انہوں نے الزام لگایا علی مرتضیٰ نے، میں تو قطعاً نہیں کہتا، بیرسٹر سید حسن مرتضیٰ انہوں نے کہا کہ ان کی بدماشی کی نون لیگ کو شام کو فارم 47 کے نتائج ملتے ہیں اور نون لیگی کارکن عوام کو ہراساں کر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی ان کی اتحادی جماعت کر رہی ہے۔ ناظرین یہ میں اور آپ نہیں کر رہے، یہ پیپلز پارٹی جو ان کی اتحادی جماعت ہے جن کی وجہ سے وہ آج اقتدار میں ہے ان کا دعویٰ ہے۔ دوسری طرف عالیہ حمزہ نے بھی بتا دیا ہے۔ ناظرین یہ بات تو اب سچ ہے کہ اس حکومت کو جتنی دیر رہے گی ملک کے لیے خطرہ ہوگی، عوام کو صحافیوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ ناظرین اطلاع ہے کہ عمران ریاض بہت بڑے صحافی ہیں، بھائیوں کی طرح ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، وہ لندن سے حج کی ادائیگی کے چلے گئے، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں انہیں پنجاب پاکستان حکومت پکڑ نہ لائے۔ ہمیں یقین ہے کہ حج کا اہتمام کیا جائے گا۔ پچھلے سال بھی عمران ریاض حج پر جا رہے تھے تو انہیں ایئرپورٹ پولیس نے غیر قانونی پکڑ لیا تھا اور خود معافیاں مانگ رہے تھے۔ جب تک انتقام ختم نہیں ہوگا ملک جلتا رہے گا۔ ناظرین بلوچستان میں دوسرے دن ہی پشتون میں پھر دوبارہ ڈان نیوز کے مطابق دہشت گردوں نے، ملک دشمنوں نے سرکاری املاک پر، بینک پر لوٹا، جلاؤ گھراؤ کیا اور کتنی دیر دندناتے رہے لیکن کوئی حکومت وہاں نہ پہنچی۔ اس سے پہلے دو روز 24 گھنٹے پہلے ہی ایڈیشنل کمشنر بلوچستان میں ایک شہید ہو گئے۔ سرکاری املاک کو لوٹنا، بینک کو لوٹنا، پولیس والوں کو لوٹنا، گھر دفاتروں کو آگ لگانا معمول بن چکا ہے، لیکن حکومت صرف پنجاب میں انتقام کر کے لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق ان کے محروم کر رہی ہے۔ ناظرین اسی لیے عمران خان نے واضح پیغام دیا ہے، پارٹی کے تمام عہدیدار کو پیغام دیا ہے، جس پر دباؤ ہے، برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، وہ فوری طور پر اپنے عہدے سے الگ ہو جائے اور اپنی جگہ انہیں موقع دے جو پریشر برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، اور لہذا کم حوصلہ عہدیداران برائے مہربانی خود پیچھے ہٹ جائیں۔ ہمیں ان کی مجبوریوں کا احساس ہے، یہ اچھی بات ہے، تاکہ ان کی جگہ دلیر نظریاتی ورکروں کو آگے لایا جائے اور حقیقی آزادی کے لیے لڑ کر کھڑے ہو سکے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جماعت کے ساتھ اس قدر ظلم نہیں ہوا جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نہیں نواز شریف صاحب، اتنا ظلم کبھی صحافیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا، عمران خان صاحب صحافیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا جتنا ظلم آج ہو رہا ہے۔ آپ کا رن ڈاؤن وہ طے کرتے ہیں، آپ کے پروگراموں کا اینکر کس نے بننا ہے، گیسٹ کس نے بننا ہے، کون سی خبر چلنی ہے، عالیہ حمزہ کو نہیں چلانا، سلمان کو نہیں جانا، پی ٹی آئی کو کوریج نہیں دینی، مریم نواز کی حکومت پر تنقید کرنی نہیں کی تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا صغیرہ کبیرہ گناہ کرا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا میں جیل سے بطور پارٹی سربراہ احتجاج کی خود قیادت کروں گا اور اپنی یہ پیغام پوری قوم کو دے رہا ہوں کہ آپ کا لیڈر 2 سال سے ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا پوری قوم اور اوورسیز پاکستانیوں کو ہدایت دیتا ہوں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پرامن احتجاج کے لیے کمر کس لیں۔ اب لگڑ بھگڑ چمچے کرچوں کو بھاگنا ہوگا۔ دوسری طرف سرکاری ترجمان لگڑ بگڑ چمچے کرچے جھوٹی خبریں دے رہے ہیں، نہ ان کو پیکا لگتا ہے نہ ان کو پوچھتا، اخلاقیات سے گری، کوئی کہتا ہے آ گیا، کوئی کہتا ہے چلے گیا، کوئی کہتا ہے ملاقات نہیں ہوئی۔ جس ملک میں سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن نہ کرائے جائیں، محسوس نشستیں نہ جائے، بانی پی ٹی اے کا کیس نہ لگے، وہاں باہر سے آئے ڈاکٹر اور تاجر بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ ملک تو کوئی اور چلا رہا ہے۔ یہ سامنے جو حکمران ہیں یہ کٹ پتلیاں ہیں، کٹ پتلیاں ہیں۔
ناظرین، دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں کو بھی آئین کی بحالی کے لیے اس ملک کے لیے ملک گیر میں شرکت کے لیے عمران خان نے دعوت دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی جس طرح ایوان کو چلا رہا ہے، ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، اور اس کے ہوتے ہوئے ایوان میں اراکین قومی اسمبلی کو اغوا کیا گیا نقاب پوشوں نے۔ ہمارے ایم این اے کی تقریریں سینسر کر دی گئی، ڈیلیٹ کر دی گئی۔ جنید اکبر خان کی اڈیالہ جیل کے پارلیمنٹیرینز پر تشدد کیا جاتا ہے، مگر یہ معاملے میں ممبران قومی اسمبلی کی نمائندگی میں ناکام رہے ہیں اور گرفتار لوگوں کو پروٹیکشن نہیں۔ اور چند روز قبل 9 مئی جو ان کا کے پی کے سے چترال سے ایک ایم این اے تھا، اسے سزا دے دی گئی 10 سال۔ کہا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو اس دن اسلام آباد تھا ہی نہیں۔ حیران کن طور پر نارائن بانی پی ٹی اے عمران خان نے کہا ہے کہ دھاندلی کے خلاف، دھاندلی کی ایجاد کرنے والے سکندر سلطان راجہ جو چیف سلیکشن کمیشن ہے، نہیں سوری معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن ہے، میں چیف الیکشن کمیشن ہے سکندر سلطان راجہ، اس کے خلاف اپیل سن رہی ہے۔ یہی تو پاکستان میں دھاندلی کی اصل وجہ ہے۔ اگر چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نہ ہوتے تو پاکستان میں آج امن ہوتا، صاف شفاف الیکشن ہوتے، آئین کی حکمرانی ہوتی، انسانیت کی تذلیل نہ ہوتی جو مریم نواز پنجاب میں چند سرکاری افسروں کے ذریعے زبان بندی کے لیے ناجائز طاقت کا استعمال کر رہی ہیں۔ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ دوسری طرف اور کے پی کے بلوچستان کے خلاف قابل تشویش ہیں، لیکن نہرو بین بجا رہا ہے یا بین بجا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔